حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے ایک خادم کو اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا ہے جس کا نام میسرہ ہے. کیا نام ہے؟ زور سے بولو. میسرہ. میسرہ کو ساتھ ساتھ بھیج دیا اور کہا تمہیں مصطفیٰ کی عادت و اخلاق پر گہری نگاہ رکھنی ہے اور آ کر کے مکمل انفارمیشن، مکمل ان کے بارے میں سوچنائیں مجھے دینی ہے. اللہ اکبر. جا رہا ہے میسرہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا ہے. اللہ کے پیغمبر پہنچے ہیں، بہت نفع ہوا. ساتھ والے سب کے سب خوش ہیں کہ محمد کی برکتیں تو دیکھو یہ آئے ہیں ہمارے ساتھ تو سب کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. اے ٹو زیڈ سب کا فائدہ، سب کو منافع ہاتھ لگا ہے. مصطفیٰ واپس آ رہے ہیں. نستورہ راہب کے گرجا گھر کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا. مصطفیٰ اس پیڑ کے سائے میں سو گئے ہیں. نیند آ گئی مصطفیٰ کو. اور نبی سوتے کیسے؟ آقا کہتے ہیں، نبی فرماتے قال تنام عینی ولا ینام قلبی. نبی فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. نبی کا دل کبھی نہیں سوتا، نبی کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. دل نہیں سویا مصطفیٰ کا، آنکھیں سوئی ہیں مصطفیٰ کی. نستورہ راہب آیا ہے. میسرہ سے کہا میسرہ بتائے گا یہ نوجوان کون لیٹا ہے جس کا چہرہ لاجواب ہے، جس کے پیر لاجواب ہے، جس کی پیشانی لاجواب ہے، بتائے گا کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں. ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے. اللہ اکبر. نستورہ کہنے لگا میسرہ سن لے، کان کھول کر کے سن لے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس پیڑ کے نیچے سوائے خاتم النبیین کے کوئی اور نہیں سو سکتا، کوئی دوسرا آرام نہیں کر سکتا. نستورہ کہتا ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ آخری نبی آرام کر رہا ہے، یہ نبیوں کا امام آرام کر رہا ہے، یہ رسولوں کا امام آرام کر رہا ہے. اللہ اکبر. نستورہ سے میسرہ نے کہا تو نے کیسے جان لیا یہ امام النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے؟ نستورہ بولا اگر یقین نہ آئے تو اس نوجوان کی پشت سے ذرا کپڑا ہٹوا، اس نوجوان کی کمر سے اس کی پوشاک کو ہٹوا دے. میسرہ قریب گیا، عرض کیا محمد اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیجئے، پوشاک کو ہٹائیے، اپنی پشت دکھا دیجئے. نستورہ نے کہا تھا ہٹوا دے، اگر تو ہٹوائے گا میں دکھاؤں گا یہ آخری نبی آرام کر رہا ہے، یہ امام النبیین آرام کر رہا ہے، یہ خاتم النبیین آرام کر رہا ہے. آخر کیا ہے اس کی پشت میں؟ تو بتائے گا یہ امام النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ امام النبیین ہے، نبی آخر الزمان ہے. میسرہ سے نستورہ نے کہا تھا اس کی دونوں شانوں کے درمیان مہر ختم نبوت ہوگی. کیا ہوگی؟ مہر ختم نبوت. نبی نے جب پوشاک کو ہٹایا تو دونوں شانوں کے درمیان نستورہ نے مہر ختم نبوت کو دیکھا بھی، میسرہ کو دکھایا بھی. رو کر کے کہنے لگا نستورہ میسرہ تو بڑا مقدر کا سکندر ہے، تو ان کی خدمت کر رہا، میں تجھے تلقین کرتا ہوں دیکھ انہی کے ساتھ رہنا، ایک منٹ کے لیے ان سے الگ نہ ہو جانا، ان کی دل و جان سے خدمت کر. یہ آخری نبی ہیں، یہ تیری سعادت ہے، تو ان کی خدمت میں لگا ہے. اللہ اکبر. میسرہ کہتا ہے اب میرے دل میں ان کی محبت آ گئی، میرے دل میں ان کی بے پناہ محبت داخل ہو گئی. اب میں ان کا قدم قدم پہ دھیان رکھ رہا ہوں، خیال رکھ رہا ہوں. میسرہ کہتا ہے اللہ اکبر. نیچے سے تپتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتا ہوا ریتا ہے، اوپر سے چلچلاتی دھوپ ہے، لوگ پیڑوں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن میں محمد کے ساتھ ساتھ ہوں. آسمان سے بادل کا ٹکڑا آتا اور سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتا. ادھر حضرت بی بی خدیجہ اللہ اکبر بیٹھی ہے اپنے بالا خانے پہ، اپنے مکان کی چھت پہ، وہ بھی دیکھ رہی ہے محمد آ رہے ہیں ملک شام سے واپس، محمد تشریف لا رہے ہیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے دیکھ کر کے ششدر رہ گئی، حیرت زدہ ہو گئی. وہ کہتی ہے میں نے دیکھا سارے لوگوں کے سروں پہ دھوپ ہے، سارے تجار کے سروں پہ دھوپ ہے، ایک سوائے محمد کے، سوائے محمد کے
علاوہ سب کے سروں پہ دھوپ ہے، لیکن محمد کے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے چل رہا ہے۔ محمد کے سر پہ کوئی دھوپ نہیں ہے، بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میسرہ قریب گئے، حضرت خدیجہ نے قریب بلایا، تنہائی میں بلایا، بلانے کے بعد کہا میسرہ بتا تو نے ان کے اندر کیا نقص دیکھا، کوئی عیب دیکھا؟ میسرہ کہتا نقص کی بات کرتی ہو، عیب کی بات کرتی ہو؟ جب ملک شام پہنچے، وہاں کے بازار میں جو تاجر خریدنے والے خریدار آ رہے تھے، سامان کو بعد میں تل دیکھتے تھے، پہلے اس نوجوان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، پہلے محمد کے چہرے کے درشن کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میسرہ کہتا ہے اے خدیجۃ الکبریٰ، تم عیب کی بات کرتی ہو، تم نقص کی بات کرتی ہو۔ جب میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یہ راستے میں گرجا گھر کے پاس پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگے، اس کا پادری آیا، آنے کے بعد کہنے لگا اے میسرہ یہ امام النبیین ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ان کی کمر سے کپڑا ہٹوا۔ میں نے کپڑے کو ہٹوایا، اس نے کہا تھا مورے ختم نبوت ہے ان کے درمیان شانوں کے دونوں، تو اس نے دکھایا، میں نے دیکھ لیا دونوں شانوں کے درمیان مہر ختم نبوت موجود تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت میسرہ کہتے ہیں اے بی بی خدیجہ، جب راستے میں آ رہے تھے، لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، پریاس کر رہے تھے، لیکن آسمان سے اللہ اکبر بادل کا ٹکڑا آتا، ان کے سر پہ سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتا۔ میں بھی دھوپ سے بچ رہا تھا، ان کے صدقے وہ بادل کا ٹکڑا مجھ پر بھی سایہ کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کوئی عیب بتا؟ میسرہ نے کہا اے بی بی ایسا لگتا ہے یہ بے عیب پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جائے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز۔ سلمان بھائی تھوڑا سا ایکو کم کرو، تھوڑا سا۔ اللہ اکبر۔ بہت اچھا مائک اور آپ کی بہت اچھی سماعت ہے، اٹھ کر نہ آؤ گے تب بھی اچھے بتاؤں۔ ہاں رات کے اس وقت میں سننا بہت بڑی بات ہے۔ ہاں ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، اور زندہ دل ہو کر کے بولو یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت خدیجہ نے تو پلان بنایا تھا کون سا؟ شادی تیسری کرنی نہیں ہے، 2 شوہر مر چکے تھے آپ کے، لیکن جب سرکار کی تعریف کو سنا تو اب ارادہ چینج کر دیا، بدل دیا، بولے اب شادی کروں گی انہی سے کروں گی۔ حضرت نفیسہ بنت امیہ سے کہا میرا پیغام لے کر جاؤ ان کے پاس۔ وہ پہنچی، کہا سرکار وہ خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ سے جب معلوم کیا تم نے ایسا کیا دیکھا جو محمد سے شادی کر لی، تو وہ کہتی ہیں میں نے محمد کے اخلاق کی وجہ سے ان سے شادی کی ہے، ان کا اخلاق ایسا اچھا ہے، سوڑا ہے۔ حضرت عائشہ تو کہتی ہے پورا قرآن ہی میرے سرتاج کا اخلاق ہے، قرآن پڑھو، پورا قرآن نبی کا، اونچا بول دو یار، ایک مرتبہ اور بول دو، اخلاق ہے، قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کا اخلاق ملاحظہ کرتے جاؤ۔ حضرت نفیسہ بنت امیہ نے پیغام دیا تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی چچا سے مشورہ کر لوں، اپنے خاندان کے بزرگوں سے معلوم کر لوں، بھلا خدیجہ جیسی عورت سے کون منع کر سکتا تھا۔ چچا نے بھی اجازت دے دی، ٹھیک ہے کر لو ان سے شادی، وہ بڑی شریف ہیں، عمر گرچہ 40 سال کی ہے تو کیا ہے، تم 25 سال کی ہو وہ 40 سال کی، کوئی بات نہیں کر لو، وہ بڑی شریف عورت ہیں، پھر مالدار بھی بہت تھیں، اللہ اکبر، بڑی مالدار تھی، بڑی دولت تھی حضرت بی بی خدیجہ کے پاس۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آمنہ کا لال 25 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ دولہا بنا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، وہ آج دولہا بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت بنے دولہا، چلی برات، ابو طالب
دیگر چچا، دیگر قریش مکہ چل دیے حضرت بی بی خدیجہ کے یہاں پہنچے. خطبہ پڑھا ابو طالب نے. مکے والو یہ بات سچ ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا، میرے بھتیجے کے پاس دولت بہت کم ہے، لیکن دولت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دولت تو عدل بدل ہونے والی چیز ہے، کبھی میرے پاس، کبھی تمہارے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، دولت تو ہاتھوں کا میل ہے، کچیل ہے. لیکن اب دولت کے علاوہ میرے بھتیجے کو جس اینگل سے دیکھو گے لاجواب نظر آئے گا، بے مثل و بے مثال نظر آئے گا. کیا مطلب؟ ابو طالب کہتے ہیں میرے بھتیجے کا حسن ایسا ہے، عرب کے جس حسین و جمیل کو میرے بھتیجے کے مقابلے میں لاؤ گے وہ اس کا رنگ پھیکا نظر آئے گا. اچھا ماشاءاللہ آ گئے ہیں، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. آ گئے، کوشش کامیاب ہو گئی. اب لڈو بھی آنے والے، کوئی ٹینشن لے رہے ہو؟ ان کا آنا اب لڈو آنے کی علامت ہے، دوسرے لڈو ہی آئیں گے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. لیکن یہ بتاؤ لڈو سے زیادہ مزہ اس نکاح میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے. ہاں ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. اگر برات دلی جاتی تو تھوڑی جلدی ختم کر لیتا، اب تو بات پوری کر کے. اچھا 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 انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ بعد میں ہوگا، وہ جاتے جاتے فرمائش بعد میں ہوتی ہے. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ اور محبت سے بولو یا رسول اللہ. کیا کہا ابو طالب نے؟ دولت کم ہے لیکن حسن لاؤ، کوئی ایسا ہو تو حسین جو مقابلہ کرے میرے بھتیجے کا، رنگ پھیکا نظر آئے گا. لاؤ کوئی علم والا ایسا ہو، پیش کرو. کسی کی ایسی عقل نہیں جیسے میرے بھتیجے کی عقل، کسی کے پاس ایسا علم ہو تو لاؤ جیسے علم میرے بھتیجے کے پاس. سوائے دولت کے جس اعتبار سے تم دیکھو گے بے مثال نظر آئے گا، لاجواب نظر آئے گا. خطبہ نکاح دیا ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ اٹھے، انہوں نے حضرت بی بی خدیجہ کی سیرت کا خطبہ پڑھا. اللہ اکبر. پہلا نکاح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہوا ہے ملت ابراہیمی کے تناظر میں، ملت ابراہیمی کے مطابق یہ نکاح ماری سے وجود میں آیا. اب آگے کو چلیے. مصطفیٰ کریم اپنی بی بی حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنے مکان پہ آئے ہیں. بی بی بہت دولت لائی ہے، بی بی بہت مال ساتھ لائی ہے، سونا لائی ہے، چاندی لائی ہے، گولڈ لائی ہے، سلور لائی ہے، بہت زیادہ ساز و سامان لے کر کے آئی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے خدیجہ اگر تم میری رضا چاہتی ہو تو اس دولت کو میرے حوالے کر دو. ساری دولت کو حوالے کر دیا، سونا چاندی کو حوالے کر دیا، پیسے کو حوالے کر دیا، اللہ اکبر، گلے کو حوالے کر دیا، تمام دولت کا مالک پیغمبر اسلام کو بنا دیا، جناب محمد رسول اللہ کو بنا دیا. میرے پیغمبر نے اس دولت کا کیا کیا؟ کیا بچا کر کے رکھا؟ کیا اکاؤنٹ میں ڈال دیا؟ کیا اس کو جمع کر دیا؟ کیا گڈھا کھود کر کے زمین کے اندر دبا دیا؟ نانا نا پیارے، اس دولت کا پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، پیغمبر اسلام نے مالدار عورت سے شادی ضرور کی تھی لیکن دولت کا کیا کیا تھا؟ ساری دولت کو لے لیا. دولت کو لینے کے بعد اعلان کر دیا غریبوں آ جاؤ، فقیروں آ جاؤ، یتیموں آ جاؤ، مسکینوں آ جاؤ. چاروں طرف سے یتیم آ رہے ہیں، چاروں طرف سے بے سہارا آ رہے ہیں، بے آسرا آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام بے سہاروں کا سہارا بن کر کے اس مال کو تقسیم کر رہے ہیں. میرے پیغمبر بے آسروں کا آسرا بن کر کے غریبوں کو مال ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، غریبوں کو مال تقسیم کر رہے ہیں، مال بانٹتے چلے جا رہے ہیں. سارا مال بانٹ دیا میرے پیغمبر نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا پیغمبر اسلام کے ساتھ کس انداز میں پیش آ رہی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کس انداز میں پیش آ رہے ہیں؟ عمر 40 سال کی ضرور ہے لیکن پیغمبر نے کبھی ان کو یہ احساس نہ ہونے دیا تم کمزور ہو اور میں 25 سال کا کڑیل جوان
عنہ اللہ اکبر ہمیشہ ان کی دل جوئی کی، ہمیشہ ان سے محبت سے پیش آئی، ایسی محبت سے پیش آئی دنیا کے اندر ایسی تاریخ نہیں ملتی 25 سال کا جوان ہو 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کیا ہو اور اس شان سے نکاح کیا ہو کہ جس کا کوئی جواب اس تاریخ کے اندر آپ کو اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں، وہ بھی حضرت بی بی خدیجہ سے ہے، پیغمبر اسلام کے 2 بیٹے وہ بھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ انہی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری ٹائم آیا ہے، دنیا سے جا رہی ہے، رو کر کے کہا تھا اے محمد آج تک تم سے کچھ مانگا نہیں ہے، آج کچھ مانگنا چاہتی ہو۔ پیغمبر فرماتے مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو، معلوم کرو کیا معلوم کرنا چاہتی ہو۔ ہماری ماں نے کہا تھا، حضرت فاطمہ کی امی نے کہا تھا، بی بی خدیجہ نے کہا تھا سرکار آپ اپنی چادر مزمل والی مجھے عطا کر دے۔ پیغمبر نے کہا تھا لیجئے چادر، چادر کو حوالے کر دیا۔ پیغمبر نے اس کا ریزن معلوم کیا تھا، اگر مانگنا چاہتی تھی کچھ اور مانگتی، چادر مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کا عشق سنو، محبت سنو، کیا والہانہ محبت تھی سرکار سے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں سرکار چادر کو اس لیے مانگا ہے میں یہ چاہتی ہوں جب قبر میں جاؤں تو اس کو میری اوڑھنی کی طرح پیش کر دیا جائے، میرے سر پہ ڈال دیا جائے، میرے کفن میں آپ کی چادر کو شامل کر دیا جائے۔ پیغمبر نے جب والہانہ عشق سنا تو جملہ دیا پیغمبر اسلام نے خدیجہ تو نے محمد کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، چادر کی بات کرتی ہے، اگر پیغمبر سے کہے تو میں اپنے جسم کی کھال اتار کر بھی تجھے پیش کر سکتا ہوں، اپنے جسم کی چمڑی بھی تجھے دے سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ چمڑی بھی تجھے پیش کر سکتا ہوں، اپنے جسم کی اللہ اکبر کھال اتار کے بھی تجھے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام نے ان سے محبت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہی کی چھوٹی بیٹی ہے، نام ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ 15 سال کی جب عمر ہوئی مولا علی آگئے، سرکار فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ کہا علی ٹھہر جاؤ، اندر پوچھے میرے نبی۔ اللہ اکبر، فاطمہ اللہ بھی اس نکاح سے راضی، میں بھی راضی، تو اجازت دیتی ہے میں تجھے فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں؟ فاطمہ نے اجازت دی، نبی ان کی اجازت کو لے کر کے آئے، کہا علی مسکراؤ، کام تو بن گیا، تیرے پاس دولت کتنی ہے؟ کون علی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کون علی؟ مسجد میں بیٹھ کر کے سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے چبا رہے ہیں، پوری طاقت کو استعمال کر رہے ہیں، ٹکڑا چب نہیں پا رہا ہے۔ کسی نے کہا علی تم وہی علی ہو جو در خیبر ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینکا تھا، انگلی پہ نچایا تھا، اور تم سے روٹی کے ٹکڑے نہیں چب رہے، پوری طاقت کا استعمال کر رہے ہو؟ علی نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو در خیبر کو انگلی کے اشارے پہ نچایا تھا، اب روٹی نہیں چب رہی۔ علی کہتے ہیں جو انگلی کے اشارے پہ در خیبر نچایا تھا وہ میری روحانی طاقت تھی، اور یہ جو روٹی چبا رہا ہوں نا یہ میری جسمانی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، روحانی طاقت اس وقت ملتی ہے جب بندہ اپنے نبی پہ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تب اللہ اس کو روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تن من دھن سب پھونک دو نبی کے نام پہ، جا کر کے اللہ روحانی طاقت دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو روحانی طاقت ایسی دی، ان کے ایک مرید امجد خان غالباً ان کا نام تھا، ہرنی کا شکار کرنے گئے، گولی ہرنی کے تو نہ لگی، کسی انسان کے لگ گئی، مقدمہ کر دیا، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اللہ اکبر، سزائے موت، پھانسی کی سزا، دن قریب آ گیا۔ انہوں نے کہا
میرے اعلیٰ حضرت سے کہہ دینا وہ میرے لیے دعا کر دیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا او گھر والوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اکبر امجد سے کہہ دینا وہ کوئی فکر نہ کرے، اور جس دن اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے اس سے کہہ دینا اسے سزائے موت نہیں ہوگی بلکہ صبح کا ناشتہ میرا مرید اپنے پریوار کے ساتھ مل کر کے کرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طرف آنسو بھی گھر والوں کے نکل رہے ہیں، دوسری طرف اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق اوپر کے دل سے ناشتہ بھی بن رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں پھر روحانی طاقت انہیں اللہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ حضرات اشارہ ہو گیا، آج پھانسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وکٹوریا جو مطلب کیا ہے اس کی تاج پوشی ہوئی تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنوں کو سزائے موت ہونے والی ہے ہماری تاج پوشی کی خوشی میں سب کو آج رہا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی، ادھر گھر کے کچھ لوگ جنازے کا لاش کا انتظار کر رہے تھے، ویٹ کر رہے تھے ہمارے اس شخص کی لاش آئے گی، باڈی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کی دعا کی برکت سے باڈی نہیں امجد خان خود آ رہے تھے، کہا لاؤ میرے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق میرا ناشتہ لاؤ، میں ناشتہ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ روحانی طاقت اس وقت ملتی ہے جب تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مولا علی سے فرمایا کتنا سامان؟ تیزی کے ساتھ سنیے، 3 سامان۔ گھوڑا پاس میں ہے، تلوار پاس میں، زرے پاس میں۔ نبی نے فرمایا تلوار کو روک لو، گھوڑے کو روک لو، زرے دے دو۔ زرے دے دی گئی، وہ 70 غالباً اتنے درہم کے اندر فروخت ہو گئی۔ عثمان غنی نے اس کو خرید لیا۔ نبی نے فرمایا آئینہ بلال۔ بلال آ گئے۔ مصطفیٰ فرماتے بلال بازار جاؤ، خوشبو لے کے آؤ، چھوارے لے کے آؤ، تمہارے بھائی علی کا نکاح ہوگا، تمہاری بہن فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال گئے مارکیٹ، خوشبو لے کر کے آئے، چھوارے لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا علی سے کہہ دو دولہا بن جا۔ آج علی دولہا بنے ہیں، 21 سال کی عمر ہے۔ فاطمہ دلہن بنی ہے، 15 سال کی عمر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی دولہا بنے ہیں، مسجد نبوی میں ان کو بلا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، دیگر اپنے انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں پہنچے۔ علی کی زوجیت میں 400 مسقال کے ساتھ فاطمہ زہرا کا یہ مہر تھا، ان کو دیا گیا۔ لیکن فاطمہ نے کہا تھا بابا جان میرا مہر میرا مہر میرا مہر، چاندی کے سکے نہ رکھے جائیں۔ اے بیٹی تیرا مہر کیا رکھا جائے؟ فاطمہ نے رو کر کے کہا تھا بابا جان میرا مہر آپ کی گناہگار امت کو رکھ دیا جائے۔ بیٹی کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ کی گنہگار امت، آپ کی سیئے کار امت، آپ کی بدکار امت، نانا اے بابا جان میرے مہر کے صدقے میں بخش دی جائے، یہی میرا مہر رکھا جائے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی محبت ہے۔ نبی نے 400 مسقال سکہ چاندی حق مہر کہ بس فاطمہ الزہرا کو علی کے نکاح میں دیا۔ نکاح ہو گیا، مبارک بادی کا سلسلہ ہو گیا۔ ہاتھ پکڑا نبی نے علی کا، علی کو نبی لے کر کے آئے۔ علی دیکھ لے اپنا سامان جہیز، بان کی 4 پائی تھی، چمڑے کا گدا تھا، اللہ اکبر، روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک چکی تھی، مٹی کے پیالے تھے، گلاس تھے، برتن تھے، تھوڑا سا اللہ اکبر مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی کو کپڑا دیا تھا، یہ تھوڑا سا مختصر سا ساز و سامان تھا، فاطمہ کو دے دیا۔ ایک انصاری آئے، آ کر کے کہا علی کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، آقا جی یہ سامان رکھا کہاں جائے گا؟ نبی فرماتے کہنا کیا چاہتے ہو؟ صحابی کہتے آقا جی میرے 2 ہیں مکان۔ کتنے؟ 2 ہیں مکان، ایک مکان کی رجسٹری علی کے نام پہ کر دو۔
ایک علی کو دے دو، ایک میرے لیے چھوڑ دو۔ ایک مکان علی کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا۔ فاطمہ اللہ اکبر، ان کی ڈولی اسی مکان میں اتری، فاطمہ زہرا اسی مکان میں پہنچی ہیں، وہ سامان اسی مکان میں پہنچا ہے۔ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں، آ کر کے رو رہی ہیں، نبی کا جملہ یاد کر کر کے رو رہی ہیں۔ نبی نے کان میں کہا تھا، بیٹی فاطمہ 15 سال میرے سامنے گزارے، کبھی تو نے قدم ایسا نہ اٹھایا کہ محمد کو ایذا دی ہو، تکلیف پہنچائی ہو۔ بیٹی فاطمہ آج علی کے نکاح میں دے دیا، میدان محشر میں مجھ سے ملنا تو اس حالت میں ملنا، علی تجھ سے راضی ہو راضی۔ اللہ اکبر، رونے لگی فاطمہ، رو کر کے عرض کرتی ہے، آقا جی میاں بی بی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نہ چاقی نہ اتفاقی، ناراضگی ہو جاتی ہے، ایسا عمل بتا دے، ایسا وظیفہ بتا دے، میں اس پہ عمل کروں، علی مجھ سے راضی رہے۔ نبی فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ سن لو وظیفہ، جب جب علی باہر سے گھر میں آیا کرے تو اس کا استقبال کرنا، سلام کر لیا کرنا، سلام کی برکت سے علی تجھ سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیغمبر کہتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کو گھر میں آتے ہوئے دیکھے مسکرا کے سلام کر دے، اللہ ایسی عورت کو 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چکی چلاتی ہے اپنے ہاتھ سے، چکی چلاتے چلاتے اللہ اکبر، جو کو پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ہتھیلیاں پھٹ گئی، خون ٹپک رہا تھا، دراریں بن گئی۔ مولا علی نے فاطمہ کے ہتھیلیوں میں دراروں کو دیکھا، آنکھ سے آنسو نکلے، کہا فاطمہ میں تمہاری معاونت کروں گا، اے فاطمہ میں تمہاری مدد کروں گا، چلو تمہارے باپ کے پاس چلتے ہیں۔ مال غنیمت میں بہت ساری لونڈی ملی ہیں، لڑکیاں ملی ہیں، اے فاطمہ چلو ایک لڑکی تم بھی لے آؤ، سروینٹ کے طور پہ، کنیز کے طور پہ، باندی کے طور پہ گئی ہیں فاطمہ۔ نبی ان کے استقبال کے لیے اٹھ گئے، اپنے بستر خاص پہ بٹھایا، مسند پہ بٹھایا، بیٹی کی پیشانی کو چوما، فاطمہ نے ہتھیلیوں کو سامنے کر دیا، نبی کے چہرے کے سامنے فاطمہ کی ہتھیلی۔ بھلا جب شوہر نے ہتھیلی دیکھی تو شوہر رونے پہ مجبور ہو گیا، وہ محمد اپنی بیٹی کی ہتھیلیوں سے خون ٹپکتا دیکھتے تو ان کی آنکھوں سے کیسے آنسوؤں کی بارش نہ ہوتی، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی، رم جم اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ٹپکنے لگے، دامن تر ہو گیا مصطفیٰ کا۔ عرض کرتی ہیں فاطمہ، یا رسول اللہ ایک لونڈی مجھے دے دو تاکہ امور خانہ داری میں، گھر کی جھاڑو میں، برتن میں، کھانے پینے میں، چکی چلانے میں میرا ہاتھ بٹا دے، میری مدد کر دے، کنویں سے پانی نکال کے گھر تک لانے میں میری مدد کر دے۔ اب آگے کو جملہ سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ ایمانداری کے ساتھ بتانا، میں تمہیں لونڈی دوں، میں تمہیں کنیز دوں، میں تمہیں بانی دوں، یا ان کو دوں جو بچے بے سہارا ہو چکے ہیں، یا ان عورتوں کو دوں جن کے شوہر شہید ہو چکے ہیں، جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں۔ اے فاطمہ میں تجھے لونڈی نہیں دے سکتا، لیکن یہ تیرے بابا کے در کی ریت بھی ہے، اس در پہ کوئی خالی بھی نہیں جاتا ہے، لڑکی تو نہیں دوں گا لیکن تجھے خالی بھی نہیں جانے دوں گا۔ بابا لڑکی نہیں دو گے، خالی جانے نہیں دو گے تو کیا دو؟ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا دو گے؟ نبی فرماتے ہیں، بیٹی وہ دوں گا جس سے تیرا دونوں جہان میں بھلا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، بیٹی ہر فرض نماز کے بعد تجھ کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ فائدہ کیا؟ فائدہ یہ، اگر دنیا کی تمام طاقت، دنیا کے تمام
تمام سرمائے کو ایک پلڑے پر رکھا جائے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے اس فضیلت کو دوسرے پلڑے پر رکھا جائے، پھر بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفسر شغیر اللہ اکبر اللہ اکبر صدر اللہ فاضل سید فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ یا بندی مومن ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کرے، تسبیح فاطمی کو پڑھے، تو اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہوں گے۔ تو اللہ اس تسبیح کی برکت سے درگزر کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔